ہمارے ایک دوست ہی، میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا ہے، ہمارے ایک دوست اسلامیات کا پیپر یہ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. اب انہوں نے جھوٹ بولا تو بھائی وہ ذمہ دار ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنا بڑا جھوٹ بولے گا میرے سامنے اور یا کسی کے بھی سامنے. کہتے ہیں اسلامیات کا پیپر تھا یا کوئی تاریخ کا پیپر تھا مجھے یاد نہیں، تو اس میں تھا کہ کسی مشہور شخصیت کے بارے میں نا، جو پاکستان بنانے میں جن کا بڑا کردار رہا، اس پہ کوئی نوٹ لکھیں، مضمون لکھیں. کہہ رہے ہم نے کبھی پڑھا ہو تو ہمیں پتا ہو کہ مشہور شخصیات کون کون سی ہیں. ان کے ابا کا نام تھا تمیز الدین. کہتے ہیں میں نے اپنے ابا پہ نوٹ لکھ لیا مولوی تمیز الدین رحمت اللہ علیہ. مولوی تمیز الدین رحمت اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت تھے. کہتے ہیں میں پھینکتا رہا فلاں سن میں پیدا ہوئے، پھر پاکستان کے لیے انہوں نے یہ کوششیں کی، پھر یہ ہوا، پھر قائد اعظم سے ملاقاتیں، 2-3 صفوں کا پورا ایک اچھا بلا مضمون ٹھوک کے آ گئے، پورے نمبر ملے. یہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ سندھ حکومت ہے، آپ کو پتا ہے تعلیم کا یہاں ایسا خوبصورت نظام ہے، بالش کے حساب سے نمبر ملتے ہیں. کتنے؟ بالش کے حساب سے. پنجاب میں ہوتا تو شاید پکڑا جاتا لیکن سندھ میں ایسی چیزیں نہیں پکڑی جاتی. میں نے کہا تم نے سندھ میں امتحانات دیے ہیں، تمہارے پورے نمبر بنتے ہیں، اس لیے بنتے ہیں کہ تمہیں لکھنا تو آتا ہے نا. یہ بھی ایک کمال ہے نا کہ فرضی کہانی بھی بنانا آسان تھوڑی ہوتا ہے، کیونکہ جن لوگوں کو نمبر مل رہے ہیں ان کو لکھنا بھی نہیں آتا ہے، تو اس لیے یہ کمال ہے بھائی. میں تو اس کو کہتا ہوں بالکل آپ کی حلال جاب ہے، ٹھیک ہے، آپ کو نمبر جو ملے ہیں. تو جب بھی وہ یہ میں کوئی واقعہ سنا رہا ہوتا نا، تو دیکھو مولوی تمیز الدین رحمت اللہ علیہ پہ پورا مضمون لکھ دیا. کیوں اسلامیات کو جو چیک کرنے والا جو بھی ایگزامینر تھا، جو پیپر کو چیک کرنے والا یا ہسٹری کے پیپر کو چیک کرنے والا، اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا. تو اس نے بولا کہ یار کچھ لکھا ہے، کچھ تو ہوگا نا، اور زیادہ نمبر اس لیے دیے کہ اس کے پاس جو نالج ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. تو یہی رہتے ہیں ادھر ہی، نماز پڑھنے بھی آتے ہیں جن کا یہ واقعہ ہے.